अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ کل رات کو لائیو سیشن کے دوران انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ٹی ایل پی سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی کے درمیان گرما گرم بحث ہو گئی۔ اس بھائی نے لائیو سیشن کے دوران انجینئر صاحب سے گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے سوال کیا اور انجینئر صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا، اور آخر میں انجینئر صاحب نے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ میرے کیس میں بریلویوں نے منافقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو میں ٹی ایل پی آپ کے وساطت سے، چونکہ آپ نے کہا میں ٹی ایل پی سے ہوں، آپ اپنے امیر تک بھی اب بات پہنچائیں، میں تو پہنچا چکا ہوں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کے اوپر مجھے فتویٰ چاہیے ان کا۔ اگر یہ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں تو میرا منہ توڑیں، ویڈیو میں آ کے کہیں کہ یہ غلط ہے، اور ان کو جو کتابیں چھاپ رہے ہیں وہ خود بریلوی چھاپ رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے درد کو بھی سمجھیں نا۔ پھر مجھے بتائیں عبدالعلیم بھائی، میری عمر جو ہے 47 سال ہے، اس میں 31 سال بریلوی رہا ہوں۔ میں خادم رضوی صاحب سے اگر زیادہ کٹر بریلوی نہیں تھا نا تو کم بھی نہیں تھا، میں ممتاز قادری پلس تھا، اتنا کٹر میں بریلوی تھا، ٹھیک ہے، اتنا کٹر۔ میرے سارے لوگ جانتے ہیں مجھے جس طریقے سے میں تھا، ٹھیک ہے، لہٰذا مجھے نہیں کوئی بتا سکتا کہ بریلویت کیسے سوچتے ہیں۔ اور لیکن میں معذرت کے ساتھ اس بات کہنے میں کوئی آر نہیں کہ میرے کیس میں بریلویوں نے منافقت کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے وابیوں سے اپنے پنگے بڑھائی ہیں، دشمنی کی ہے تو میرے خلاف۔ تو میں نے بتایا نا بھائی، مجھے خادم رضوی پلس ہی سمجھیں، سیدھی سی بات ہے، میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا۔ خادم رضوی کی پرواز اس تک تھی کہ وہ قادیانی کو برا کہہ سکتا تھا، میری پرواز سے زیادہ ہے۔ میری ویڈیو تو ہر ٹی ایل پی والے کے پاس پہنچ گیا، آپ کوئی جرأت دکھائے خادم رضوی سے کہ یہ کتابیں چھاپنے والے کافر ہیں، ان کے حق میں مناظرے کرنے والے کافر ہیں۔ مطلب آپ کا یہ ہے کہ جو بھی کتابوں کے اندر کہیں بھی اگر لکھا ہوا کسی قسم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ، وہ سارے مطلب جس نے لکھا ہے، جو پڑھ رہا ہے، جس نے کتاب کی تعریف کی، سب فارغ، وہ بھی فارغ، اور اس کے دفاع میں مناظرے لڑنے والے بھی فارغ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو اسی کتابوں کے حوالے سے تاریخ تبری اور جو تاریخ ابن کثیر ہے، اس کے حوالے سے آپ کے خود میں نے منہ سے سنا ہے کہ جو معاویہ رسول اللہ والا کلمہ ہے، تو اس کی تو آپ بڑی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ جی جی جی، پہلی تو ادھر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے مجھے بتائیں آپ ان پرنسپل میری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں جو میں نے باتیں کی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جو بھی اس کلمہ کو صحیح مانتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، جو میں نے ڈیمانڈ رکھی ہے ٹی ایل پی کے سامنے وہ درست ہے کہ نہیں، مجھے یہ سر بتائیں۔ میری بات سنیں، سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جو بھی کلمہ چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو صحیح مانتا ہے، اس کو صحیح پڑھتا ہے، یا جو بھی پڑھائے وہ سارے کافر۔ نہیں سرکار، آپ سے نہیں میں نے کلوانا، میں نے جو بات کی ہے، جو میں نے ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ختم نبوت کی تاریخ کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یہ کرے، اور اب تو میں نے بریلویوں کے بچے کو اٹھا دیا۔ یہ سمجھ لیں، بریلوی فرقہ اب اس چیز سے قیامت تک جان نہیں چھڑا سکتا کہ ان کو یہ گالی چشتی رسول اللہ والی پڑھنی ہے، لہٰذا یہ ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے سعد رضوی کا کام ہے کہ وہ آ کے بات کرے اس کے اوپر، اگر وہ نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، بریلویت پھر ختم۔ اگر آپ اس مکمل ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار ساحل ادیم صاحب نے ان تمام لوگوں کو جواب دیا جو ساحل ادیم صاحب پر اس بنیاد پر اعتراض کر رہے تھے کہ ساحل ادیم صاحب نے پاکستان کی 95% خاتون کو جاہل کہا ہے۔ ساحل ادیم صاحب نے اپنے پوڈ کاسٹ کے دوران یہ کہا کہ جہالت تو ان لوگوں نے دکھائی ہے جنہوں نے اس مکمل ویڈیو کو نہیں دیکھا، اگر وہ اس میرے مکمل پروگرام کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی مجھ پر اعتراض نہ کرتے۔ 1.25 گھنٹے کی ریل چلی ہے، 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کا اصل میں پروگرام ہے، 20-25 منٹ تو کٹ ہی گئے اس میں سے۔ اتنا تفصیلی اور جامع حقوق نسواں کے سولوشنز تک بتا دیا، اور میں نے کم از کم 8 یا 9 دفعہ طاغوت کا لیکچر دیا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ میں نے طاغوت کے اوپر پروگرام کیا۔ اس کے بعد اس بچی نے کہا معافی مانگ، ایسے جملہ میرے تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، غلطی ہو گئی، بتاؤ کیا معافی مانگ، وہ کٹ کے وہ جملہ نہیں، پہلے آپ معافی مانگے پھر بتاؤں گے سوال کیا ہے۔ ایسے بھائی پہلے بتا دو مسئلہ کیا ہے، اس طرح آپ نے عورتوں کو جاہل کا پہچاننے۔ میں نے کہا آپ کے پاس اگر کوئی اور ریسرچ ہے تو وہ لے آئیں، 94% بھی ہو سکتی ہے، 81% بھی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس کوئی نمبر ہے تو دیں۔ میں خالی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ٹاپک ہو، کیونکہ یہ پوری قوم نے غور سے سمجھیے گا اس بات کو، پوری قوم پاکستان کی 95% نہیں 99% اس وقت کیا کو 1 منٹ کا کلپ دیکھا ہے اور طاغوت لگے ہوئے سر، مگر جس بندے نے وہ پروگرام نہیں دیکھا نا، تو وہ بائی کامن سینس ڈیفینیشن جہل کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ تم نے ایک آدھے سیکنڈ کلپ دیکھ کے اتنا بڑا محفوظ ہے اور اتنا شدت کا رویہ، یہ جہالت کی نشانی ہوتی ہے کہ بھائی پتہ ہے ہی نہیں کچھ کہ اصل میں نہ اس سے پیچھے کیا ہے اس کے بعد کیا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں قیصر احمد راجہ صاحب نے انجینئر صاحب پر یہ اعتراض کیا تھا کہ انجینئر صاحب نے قادیانیوں کو امت میں داخل کر کے باقی تمام کے تمام مسلمانوں کی تکفیر کی ہے اور سارے مسلمانوں کو امت سے باہر نکال دیا ہے، کیونکہ اگر وہ قادیانیوں کو کافر سمجھنے کے بعد بھی امت میں شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں امت سے باہر نکال رہے ہیں۔ قیصر احمد راجہ صاحب کے اسی پوائنٹ پر انجینئر صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ علی بھائی نے ان کو یہ جواب دیا کہ قادیانیوں کو امت میں صرف علی بھائی نے شامل نہیں کیا بلکہ تمام کے تمام علماء کرام میں یہ اتفاق ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا پھر غیر مسلم۔ قادیانی تو بہت دور رہ گئے، غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان نہیں لاتے انہیں بھی ہمارے علماء کرام امت میں شامل کرتے ہیں۔ اور علی بھائی نے باقاعدہ اپنی ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب کی وہ ویڈیو بھی پلے کر کے دکھائی جس میں مفتی صاحب واضح الفاظ کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ امت کا لفظ تمام کے تمام لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی بھائی نے پاکستان کے بڑے مختلف اداروں کے فتاوی جات بھی دکھائے کہ کیسے وہ لوگ بھی قادیانیوں کو امت میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ یہ بیسک بات بھی قیصر احمد راجہ کو نہیں پتا تھی، اور یہ باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، یہ باتیں اگر آپ مفتی طارق مسعود صاحب سے ہی پوچھ لیتے تو وہی آپ کو بتا دیتے
کہ قادیانی ہو یا کافر ہو، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. بس فرق یہ ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا انہیں کہا جاتا ہے امت اجابت، اور جنہوں نے نہیں کیا انہیں کہا جاتا ہے امت دعوت. اگر آپ ویڈیو سے پہلے صرف اتنی سی ریسرچ کر لیتے نا کہ آپ جا کے گوگل پر بنوریا ٹاؤن کے فتوے والی ویب سائٹ پر یہ لکھ لیتے کہ کیا قادیانی بھی امت میں شامل ہے، تو وہاں پر آپ کو فتویٰ بھی پڑھا دیا جاتا جو میں اس ویڈیو میں اٹیچ کر دوں گا، پڑھ لینا، جس میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے تمام غیر مسلم، تمام کفار اور ایون قادیانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ کیسر احمد راجہ صاحب نے 0% ریسرچ کی اور یہ آ کر ایک نئی بات بتا رہے ہیں. یہ امت کا ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ امت کے اندر ہیں تو ہم سب امت سے باہر ہیں. جو کسی عالم دین کو نہیں پتا، جو کسی فرقے کو نہیں پتا، جو کسی منہج کی نہیں ہے، یعنی پورے علماء اکرام کا اجماع ہے اس بات پہ کہ تمام انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تمام کی تمام انسانیت، پھر چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا کوئی بھی. اسی ویڈیو میں قیصر احمد راجہ صاحب نے انجینئر صاحب پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آخر انجینئر صاحب قادیانیوں کے حوالے سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. تو اس پر بھی علی بھائی نے یہ جواب دیا کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعضائے وضو چمکنا کوئی خصوصیت یا پھر اعزاز والی بات نہیں ہے، یہ تو جسٹ نبی الاسلام کی امتی کی ایک نشانی ہوگی. اور انجینئر صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں ہرگز ایسا نہیں کہا کہ جن لوگوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہوں گے. وہ تو انفیکٹ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہی اعضائے وضو چمکنے والے لوگوں میں سے نبی الاسلام اپنے حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو دور کریں گے. میں حیران ہوں کیسر صاحب آپ لوگوں پر کہ آپ لوگ حدیثوں میں سے بھی چوریاں کرتے ہیں، آپ لوگ حدیثیں بھی فل نہیں دکھاتے. اس حدیث کی اگر یہ فل پکچر ہی آپ کو دکھا دیتے نا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا کہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. اب اس پر آخری 3 لائنیں بھی تھی جو کیسر احمد راجہ صاحب نے کاٹ لی. وہ لائنز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے حوض پر میرے امتیوں کو لایا جائے گا، میرے بھائیوں کو لایا جائے گا، تو فرشتے انہیں مجھ سے دور کر لیں گے اور میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ نہیں، ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا، اور میں کہوں گا کہ ان کو مجھ سے دور کر دو، مجھ سے دور کر دو. میرا یہاں پر ایک سمپل سا سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدل دیا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں ان کو پہچان لوں گا اور میرے حوض پہ آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ کیسے قیصر احمد راجہ صاحب اپنی لا علمی کی بنیاد پر باقی لوگوں کے ختم نبوت کے ایمان کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ تمام کے تمام مسائل علماء کرام کے مابین اتفاقی ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر صاحب نے دھروو راٹھی کی ویڈیو شیئر کرنے کے حوالے سے کلیریفیکیشن دی ہے. اب تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ انجینئر صاحب نے اپنے آفیشیل پیج سے دھروو راٹھی کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں دھروو راٹھی نے سیلیبریٹی کلچر کو ایکسپوز کیا اور یہ بتایا کہ کیسے یہ لوگ فیک لائف سٹائل اپنا دکھاتے ہیں. اسی ویڈیو کو شیئر کرنے کے حوالے سے بہت سے بھائیوں نے انجینئر صاحب پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آخر انجینئر صاحب وہ ویڈیوز اپنے پلیٹ فارم سے کیسے شیئر کر سکتے ہیں جن میں غیر محرم کی تصویریں لگائی گئی ہوں. تو اسی حوالے سے جب میں نے انجینئر صاحب سے لائیو سیشن کے دوران یہ سوال کیا کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے اس طرح کی ویڈیوز کیوں شیئر کرتے ہیں، تو اس پر انجینئر صاحب نے یہ کلیریفائی کیا کہ ہماری ویڈیوز شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے بھی اویئر کیا جا سکے. البتہ وہ فیوچر میں اس چیز کا ضرور خیال رکھیں گے کہ جب کبھی بھی نان محرم کی ویڈیو کوئی شیئر کی جائے تو وہاں پر اوپر باقاعدہ نوٹ میں یہ لکھا جائے کہ اس ویڈیو کو آڈیو کی صورت میں دیکھا جائے. ایک دھروو راٹھی جیسے بڑے بندے سے جسے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس سے جب لوگ سنیں گے نا کہ وہ فلمی سٹار جن کو آپ نے اپنا بڑا آئیڈیل مانا ہوا ہے، اس اعتبار سے آپ سے بڑا دیندار لوگ نہیں، عام مسلمان بھی، عام نان مسلم بھی، جو سیلیبریٹیز سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. سیلیبریٹیز کا تو کچا چھٹا اس نے کھول دیا، سیلیبریٹیز تو مر گیا جو دھروو راٹھی نے اس ویڈیو کے اندر کر دیا کہ جن کو آپ بڑی اتنی چمکتی دمکتی لائف دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ویڈیوز بن رہی ہیں، وہ بستر کے اوپر بیٹھے چائے لے رہے ہیں تو ویڈیوز بن رہی ہیں، تو وہ تو سب کی سب پیڈ ویڈیوز ہوتی ہیں اور ان کی لائف کتنی کھوکھلی ہوتی ہے اندر سے. یا اس کے علاوہ بھی ہم جتنی چیزیں شیئر کرواتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی فیمیلز والا معاملہ ہے تو بالکل جن لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اچھی چیز ہائی لائٹ کی ہے. تو وہ صرف آڈیوز کی حد تک سنیں. آنا ہم یہ کیا کریں گے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز شیئر کروائیں ساتھ لکھ دیا کریں آڈیوز کے پوائنٹ آف ویو سے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل ادیم صاحب کے بھائی زریاب ہاشمی صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ آؤٹ ہوا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنے بھائی ساحل ادیم صاحب سے کافی زیادہ انسپائر ہیں اور بہت سے معاملات میں ان سے اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں. میں تو ان کی مشاورت، ان کی گائیڈنس، ان کی بلیسنگ جو ہے وہ تو میری سوچ اور فکر کو ہوا دیتی ہے. تو میں تو اٹرلی انسپائرڈ بائی بوتھ مائی بردرس، پرٹیکولرلی ساحل اس لیے کیونکہ ساحل الدین جو ہے وہ شعلہ بیاں زیادہ ہیں. تو جو شعلہ بیاں لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے شعلے کی روشنی کتنے ہی اندھیروں کو منور کرتی ہے. چاہے اس سے اختلاف رائے آپ رکھیں لیکن وہ جلا دے دیتے ہیں سوچ کو. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.